أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اس آیت سے پہلے 5 آیتیں سورہ کی گزریں، سورۃ الجاثیہ کی، جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، حق ہے۔ دیگر اقوام کے اور قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی انسانوں کو یقین کرنا دشوار ہوا تھا۔ بعض تو حقائق کو جان کر، معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر بھی ضد میں، بغاوت میں، عناد میں، حسد میں ان ساری چیزوں کا انکار کیا۔ تو ان آیتوں کے اندر ذکر گزرا ہے اس آیت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے فلاں فلاں، پھر اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلائل، رات اور دن کا آنا جانا، اس کے تفصیلات، آسمانوں سے پانی کو برسا کر انسان کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام صرف رب العزت کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، پھر ہواؤں کا چلانا، یہ سارا کا سارا نظام قدرت کی حقیقت بتلانے کے بعد اس سے جڑا ہوا مفہوم ہے اس آیت شریف کا۔ یہ ساری کے ساری چیزیں ذکر کی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلائل ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو روز مرہ تمہاری زندگی میں مشاہدے میں ہیں۔ زمانے کا کبھی سرد کبھی گرم کا ہونا، کبھی راتیں بڑی ہونا کبھی دن بڑا ہونا، کبھی دن بڑا ہونا راتیں چھوٹی ہو جانا، کبھی کسی موسم میں راتیں گرم ہونا، کبھی کسی موسم میں انتہائی ٹھنڈے ہو جانا، پھر ہواؤں کا مختلف شکلوں میں چلنا، پھر روزی کے مختلف اسباب کا ہونا، یہ ساری تفصیلات بتلا کر کہ صرف مطالبہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی شناخت ہو، معرفت ہو، یہ سمجھ کر زندگی گزارے۔ روز مرہ کی زندگی، کھانے پینے کی تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں تبدیلی عقیدے کی ہے، فکر کی، ہر چیز میں اپنے رب کو ماننا ہے، رب کی عطا سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنے والی چیز کو سمجھانے والے کا انتظام فرمایا۔ پہلے انہیں سمجھا دیا پوری طرح، علمہ شدید القویٰ، جبریل امین علیہ السلام کو رکھ کر ہر چیز کی سوچ کیسی ہونا، عمل کیسے ہونا، طرز زندگی کیسے ہونا، زمانے میں آنے والی رکاوٹوں سے نمٹنا کیسے، انسانوں سے مد بھیڑ ہوتی ہے تو انسانیت کی بنیاد پر نہیں، حق کی بنیاد پر ہونا، حق کے معاملے میں، حق کے خلاف کرنے والوں میں خود تمہارا نفس بیچ میں آڑا آتا ہے تو اس کے خلاف کرنا، دوست و احباب آڑے آتے ہیں تو ان کی دوستی کو خیر بات کہہ دینا، ماں باپ آڑے آتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے ان کے حکم کی اتباع نہیں کرنا، بحیثیت ماں باپ سمجھنا، چاہے ایمان لائے نہ لائے، چاہے دنیا کے نظروں میں برے ہوں، لیکن تمہارے لیے اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب ہونے کے بعد اب اس آیت شریف کا ترجمہ، یہ رہی اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں، جس کو ہم اس کلام پاک کے ذریعے سے وہ مفہوم کو ان الفاظ کا ذریعہ دے کر اللہ تعالیٰ کا کلام
اللہ کا بیان کردہ بندوں کے لیے تمہارے سامنے پیش کیا۔ رسول علیہ السلام نے ہر چیز کو پڑھ کر تلاوت کر کے حقائق معنی مطالب سمجھا دیے، اسی کو کہتے ہیں احادیث نبوی۔ عمل کر کے بتلا دیے، اسی کو کہتے ہیں احادیث نبوی۔ بندہ جب غلط عمل کر رہا تھا، چلتے پھرتے میں بھی دیکھا، آپ نے مشاہدہ کیا تو فوراً رک کر روک دیے، منع کر دیے، یہ حدیث شریف۔ یہ سب چیزوں کو لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن خاموش نکل گئے، تو گویا جو کر رہے وہ حق ہے، صحیح ہے، عین انسانیت کے مطابق ہے، اللہ کے منشے کے موافق ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کتابی زبان میں۔ فرمان ہوتا ہے تو حدیث قولی، عمل کے ذریعے سے ثابت ہے تو حدیث فعلی، مشاہدے کے ذریعے سے ہو تو اس کو حدیث تقریری۔ یہاں تک اتفاق ہے۔ بات ذرا آگے بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی زندگی کا ہر عمل بھی حدیث کی تعریف میں شامل ہے۔ الغرض یہ ساری کی ساری چیزیں حق ہیں، اب یہی حدیث ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں، تمہارے لیے اور کون سا اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے بعد اب اور کون سا طریقہ ہونا تمہارے سدھرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے؟ اس کے باوجود بھی ہے اور یہی کثرت ہے دنیا میں، تو ویل سب سے برا ہوگا ان کا، ہلاکت و بربادی ہے۔ اس طرح حق کا خلاف کرنے والے جو حقائق کو بیان کر دیے گئے، اس کے خلاف کر کر گناہ پہ گناہ کرتے چل رہے ہیں، ان کا بہت بہت برا ہو کر رہے گا۔ کیسا برا ہو کر رہے گا، پھر مزید تفصیل اگلی آیت سے آتے جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔